کہ وہ صحت کے بارے میں جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے بارے میں ہمیں بریف کریں، اور اس کے بعد جو آج اس میٹنگ میں فیصلے ہوئے ہیں وہ ان کا میں آپ کے سامنے جو ریکمنڈیشن ہوئی ہے، فیصلے تو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی نے کرنے ہیں جن کی صدارت وزیر اعظم صاحب کریں گے، لیکن جو ہماری تجاویز ہے جو اس میٹنگ سے نکلی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان جی۔ شکریہ شفیق صاحب، میں بہت مختصراً وہ تمام چیزیں بیان کر دوں جس کے پس منظر میں آج کی جو گفتگو تھی، کنسلٹیشن تھی، وہ ہوئی، اور اس کا زیادہ تر کا تعلق بیماری کی موجودہ صورتحال، اس کے پھیلاؤ اور آنے والے خطرات کا ذکر تھا۔ سب سے پہلے یہ کہ جو قومی سطح پہ پازیٹیوٹی کی پرسنٹیج ہے وہ 7% کے قریب گزشتہ 24 گھنٹوں میں دیکھی گئی، اور یہ کئی پچھلے ہفتوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اسی طرح جو کل تعداد پیشنٹس کی ہے وہ بھی 2000 سے اوپر چل رہی ہے، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور سب سے اہم یہ کہ ہمیں خیال ہے اور خدشہ ہے کہ اگر اس سٹیج کے اوپر، اس موقع کے اوپر کچھ اہم فیصلے نہ کیے گئے تو ہو سکتا ہے کہ بیماری کا پھیلاؤ اس حد تک آگے بڑھتا رہے کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ، ہمارے ہسپتالوں پہ اس کا شدید دباؤ آنا شروع ہو جائے۔ تو یہ وہ صحت کا وہ پس منظر تھا بیماری کے بارے میں جس کو بیسس بنا کر جو تمام ڈیسیجنز یا ڈسکشن کی گئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت اہم موقع ہے اس بیماری کو سلو کرنے کا، روکنے کا، اس کے پھیلاؤ کے اوپر قابو پانے کا۔ تو یہ جب چیز سامنے رکھی گئی تو اس کے بعد پھر تمام دیگر ڈسکشن جو تھا، جو بحث تھی، گفتگو تھی، وہ تمام جو وزیر صحت ہیں، وزیر تعلیم ہیں صوبوں میں، فیڈریٹنگ یونٹس میں، اور شفقت صاحب کی صدارت میں یہ گفتگو ہوئی۔ تو باقی میں اوور ٹو یو شفقت صاحب۔ جی، تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم نے سارے صوبوں کی جو صحت کی سچویشن تھی اس کو بڑے غور سے دیکھا، اور یہی فیصلہ کیا کہ جو بیماری کا جس طرح اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہمیں ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ جس سے بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کی جا سکے۔ تو اس سلسلے میں جو پہلا فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ 26 نومبر سے، یعنی کہ آج سے 2 دن بعد، پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے جو ہیں، جس میں یونیورسٹیز ہیں، جس میں کالجز ہیں، جس میں سکولز ہیں، جس میں ٹیوشن سینٹرز ہیں، یا اس قسم کے اور جو لرننگ کے ادارے ہیں، ان ساروں میں گھر سے پڑھائی، یعنی کہ وہ بند ہو جائیں گے اسکولوں میں، اور ان تعلیمی اداروں میں بچے نہیں آئیں گے، اور وہ گھر سے بیٹھ کے اپنی جو تعلیم ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ اس سلسلے میں جو ہوم ورک ہے وہ جہاں پہ آن لائن ہے وہاں پہ آن لائن ہوگا، جہاں پہ آن لائن نہیں ہے وہاں پہ اساتذہ جو ہیں وہ ہوم ورک پرسکرائب کریں گے، جو کہ صوبائی حکومتیں فیصلہ کریں گی کہ کیا ان کے والدین آ کے بچوں کو کیا ہوم ورک دکھائیں، لے جائیں، یا جو بھی ہے، لیکن ہر ممکن کوشش کی جائے گی سب حکومتوں کی طرف سے کہ گھر میں بیٹھ کے پڑھائی کا سلسلہ جاری رہے، لیکن بچے جو ہیں عمومی طور پہ کوئی کلاس، کوئی سلسلہ، کوئی آرگنائزڈ کلاس جو ہے وہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں وہ نہیں ہوگی۔ اور یہ سلسلہ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک گھر سے پڑھائی یا ہوم لرننگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ 25 دسمبر سے لے کے 10 جنوری تک مکمل سردیوں کی تعطیلات ہوں گی، چھٹیاں ہوں گی، جو کہ 25 دسمبر سے لے کے اس میں سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے۔ 11 جنوری کو انشاءاللہ تعالی، آج سے تقریباً 6 ہفتے بعد، جب حالات کوئی بہتر ہو جائیں گے تو اس کے لیے پھر ہم امید کرتے ہیں کہ 11 جنوری کو تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔
لیکن اس سے پہلے جنوری کے پہلے ہفتے میں ایک ریویو سیشن ہوگا جہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت بیماری کی صورتحال کیا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ جو ہے کیا جائے گا. لیکن انشاءاللہ تعالی 11 جنوری کو اسکول جو ہیں اور تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں وہ دوبارہ کھل جائیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی امتحانات دسمبر کے پیریڈ میں ہونے تھے وہ ہم نے ملتوی کر دیے ہیں. وہ اب جو 15 جنوری اور اس سے آنورڈ جو ہے امتحانات ہوں گے. ان میں کچھ ایکسیپشنز ہیں, کچھ ایسے امتحانات ہیں جو کہ جاری رہیں گے. اس کے بارے میں ڈاکٹر فیصل پروفیشنل ایگزام کے بارے میں کچھ بتائیں گے. جی جیسے شفقت صاحب نے فرمایا کہ جو امتحان جو اسیسمنٹ ایگزامز ہیں وہ تو بہرحال محکمہ تعلیم جو ہے اس کے بارے میں جیسے انہوں نے بتایا انسٹرکشنز ایشو کرے گی. لیکن کچھ انٹرنس ایگزامز جیسے ایم ڈی کیٹ وغیرہ جو اسیسمنٹ ایگزامز انٹری کے لیے ہیں وہ اپنی روٹین کے مطابق جاری رہیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مینج کرنا ماسک کے ساتھ, ایس او پیز کے ساتھ, اور وہ ایک دن کا امتحان ہوتا ہے تو یہ عین ممکن ہے اور سیفٹی کے ساتھ بالکل تمام احتیاط کے ساتھ اس کو کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس کی ایکسیپشن اس طرح کے جو انٹرنس ایگزامز ہیں وہ ان کی اجازت ہوگی, جیسے کہ پہلے بھی گزشتہ ویو میں بھی جب اس طرح کے امتحان یا اس نوعیت کے امتحان آئے تھے تو ان کو اجازت دی گئی تھی. شکریہ. جی اس میں میں ایک اور اضافہ کر دوں کہ جو کسی بھی سطح پہ اگر کوئی ریکروٹمنٹ کے سلسلے میں کوئی امتحان ہو رہا ہے, کوئی ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ ہے, کوئی اور ہے, تو وہ ایگزام جو ہے وہ جاری رہیں گے. لیکن بچوں کے جتنے امتحانات دسمبر میں ہونے تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں مڈ جنوری جو ہے اس وقت تک پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں. ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیز جو ہیں وہ تو فوری طور پہ آن لائن لرننگ جو ہے وہ شروع کر دیں گی. اور یونیورسٹی کے ہاسٹلز جو ہیں ان میں 1/3 یعنی کہ تیسرا حصہ طلباء کا ہوگا. باقی اور وہ بھی وہی جو ضروری ہیں, کوئی باہر سے تعلیم کے لیے بچے آئے ہوئے ہیں یا ایسے بچے جن کے علاقے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ریموٹ آن لائن ہو, انٹرنیٹ اویلیبلٹی نہیں ہے, تو وہ رہ سکتے ہیں ہاسٹل میں. لیکن صرف 1/3 حصہ جو ہے طلباء کا وہ ہاسٹل میں رہے گا. اس کے علاوہ صرف ان کو انٹری اجازت ہوگی جو کہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا کوئی لیب کا کام کر رہے ہیں, تو وہ یونیورسٹیز اس سلسلے میں خود فیصلہ کریں گی. تو میں ذرا دوبارہ اس کو تھوڑا دہراتا ہوں کہ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک سارے طلباء کی جس بھی لیول کے ہوں, یونیورسٹی لیول کے ہوں, جس بھی لیول کے ہوں, وہ اسکول کالج یونیورسٹیز میں نہیں آئیں گے اور وہاں پہ گھر پہ تعلیم جو ہے وہ جاری رہے گی. اور اس کے بعد 25 دسمبر سے 10 جنوری تک تعطیلات چھٹیاں ہوں گی اور پھر انشاءاللہ 11 جنوری کو سارے ادارے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے. جو اور ایکسیپشن ہے جو ہم نہیں بند کر رہے, جو وہ ووکیشنل ادارے, وہ ہنر کے ادارے جن میں ریگولر کلاس روم سیٹنگ نہیں ہے بلکہ آن دا جاب ٹریننگ ہو رہی ہے, فیکٹری میں ٹریننگ ہو رہی ہے, باقی چیزوں میں ٹریننگ ہو رہی ہے, وہ چلتے رہیں گے. اور ڈاکٹر صاحب بتانا چاہیں گے سینئر. جی اسی طرح جو سینئر میڈیکل ایئرز کی ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے وہ جاری رہے گی جیسے کہ پہلے بھی تھی, جو کہ کلینکل ایریاز کے اندر ہوتی ہے اور اس میں وہ پریکٹیکل ٹریننگ کی شمار میں مد میں شمار ہوتی ہے. یہ بھی میں عرض کروں کہ جب تک یہ گھر سے پڑھائی کا سلسلہ جاری ہے, یعنی کہ تقریباً 1 ماہ 26 نومبر سے لے کے 24 دسمبر تک, تو یہ اسکول جو ہیں یہ فیصلہ کریں گے کہ اساتذہ کی ضرورت ہے, ان کو اساتذہ کو آنا پڑے گا, وہ وہاں پہ اسکول میں ہوں گے. اسکول جو ہیں وہ چلتے رہیں گے سوائے اس کے کہ وہاں پہ طلباء جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ جو چند فیصلے ہوئے ہیں وہ میں عرض کرتا چلوں کہ ہم یہ سفارش کر رہے ہیں کہ جو امتحانات بورڈ کے امتحانات مارچ میں یا اپریل میں ہونے تھے ان کو مئی جون میں لے جایا جائے, تاکہ جب تعلیمی ادارے کھلتے ہیں تو طلباء کو
اپنا کورس ورک مکمل کرنے کا وقت مل جائے. اور اسی طرح یہ بھی تجویز ہے کہ جو نیا تعلیمی سال ہے جو کہ سرکاری اسکولوں میں اپریل میں ہوتا ہے وہ اگست تک لے جایا جائے اور گرمیوں کی چھٹیاں کم کر دی جائیں کہ جا کے جو وقت ہے یا مارچ کی چھٹیاں کم کی جائیں کہ جو تعلیم میں فرق پڑا ہے تو وہ اس کو کور کیا جا سکے. تو یہ چند ایک فیصلے ہیں اور ہم عوام کو سب کو بار بتاتے رہیں گے کہ کیا صورتحال ہے اور یہ سارا معاملہ انڈر ریویو رہے گا اور انشاءاللہ تعالی اللہ مہربانی کریں گے اور یہ بیماری کم ہوگی اور جنوری کے مڈل میں تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہاں سے شروع ہو جائے گا. بہت مہربانی, شکریہ.